اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے مقدمے کا اختتام کر لیا ہے، جس کے اندر ہم نے علم کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے تصور و تصدیق کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے بدیہی و نظری کے بارے میں پڑھا، پھر نظر و فکر کے بارے میں، پھر منطق کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں، پھر ہم نے منطق کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت میں ہم نے یہ سب کچھ کیا کر لیا، پڑھ لیا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم دلالت کی بحث شروع کریں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ دلالت اصل میں کہتے ہیں، لغوی معنی میں دلالت کہتے ہیں الارشاد، رہنمائی کرنا، پتہ بتانا، خبر دینا، کسی بارے میں کیا کرنا، خبر دینے سے دلالت کہا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاح منطق کے اندر دلالت کہتے ہیں کہ کون شیء بحیث یلزم من العلم بالعلم بشیء آخر، کہ کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ اس چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہو جائے، اسے کہتے ہیں دلالت کہتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں اگر آپ کہیں تو دلالت کہتے ہیں کہ ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہو جائے، دوسری چیز کا پتہ چل جائے، دوسری چیز کا علم ہو جائے تو اسے کہتے ہیں دلالت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ باہر بیٹھے تھے تو آپ نے اچانک دیکھا کہ دیوار پر دھوپ لگ رہی ہے، تو آپ کو فوراً کیا پتہ چلا کہ سورج نکل آئے، سورج کیا نکل آئے۔ اس طرح مثال کے طور پر آپ کلاس میں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے تو اچانک پنکھا بند ہو گیا اور اچانک ہی بلب بند ہو گیا، تو آپ کو کیا پتہ چلا کہ لائٹ کیا ہوگی، چلی گئی، بجلی کیا ہوگی، چلی گئی۔ تو اسے کہتے ہیں دلالت۔ ایک چیز کے جاننے سے آپ کو دوسری چیز کا علم ہو گیا، آپ کو دھوپ کے دیکھنے سے سورج کا علم ہوا، آپ کے پنکھا بند ہونے سے پنکھا بند ہونے سے اور بلب کے بند ہونے سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ لائٹ کیا ہوگی، یہ چلی گئی ہے۔ تو یہ دیکھو ایک چیز دوسری چیز پر دلالت کر رہی ہے، ایک چیز دوسری چیز کی خبر دے رہی ہے، ایک چیز دوسری چیز کے بارے میں آپ کو علم، آپ کو پتہ بتا رہی ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، دلالت کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں دلالت کے اندر جو چیز پتہ بتائے اسے کہتے ہیں دال، اسے کیا کہتے ہیں، جو چیز دلالت کرے اسے دال کہتے ہیں، دالن اسے کہتے ہیں دال، اور جس پر دلالت کرے اسے کہتے ہیں مدلول، اسے کیا کہا جاتا ہے، مدلول کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو دھوپ سے پتہ چلا کس کا، سورج کا، تو دھوپ ہوا دال، اس نے دلالت کی کس پر، سورج پر، اسے کیا کہیں گے، سورج کو مدلول کہا جائے گا، دھوپ کو کیا کہا جائے گا، دال کہا جائے گا۔ اس طرح بجلی کے بلب کے بند ہونا، بلب کا بند ہونا اور پنکھے کا چلا جانا، یہ کیا ہے، دال، اور کس پر انہوں نے دلالت کی، لائٹ کے چلے جانے پر، اسے کیا کہا جائے گا، مدلول کہا جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے دلال، کہ کون شیء بحیث یلزم من العلم بالعلم بشیء آخر، کہ کسی چیز کا اس طریقے پر ہونا کہ ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہو جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے، دلالت کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے وضع۔ وضع کا لغوی معنی ہوتا ہے مقرر کرنا، وہ لغوی معنی رکھنا، مقرر کرنا، اسے وضع کہا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاح منطق کے اندر وضع کہتے ہیں کہ تخصیص شیء بشیء متى اطلق الشیء الاول فہم منه شیء ثانی، کہ ایک چیز کو اس طرح خاص کر دینا ایک چیز کے لیے کہ اس چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہو جائے، دوسری چیز کا پتہ چل جائے، اسے کہتے ہیں وضع کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، وضع کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ روڈ پہ جا رہے تھے، گاڑی میں جا رہے تھے، تو جیسے ہی چوک آیا، چوک پر آپ نے دیکھا کہ سرخ لائٹ جل گئی، آپ نے اپنی گاڑی روک دی۔ تو آپ نے اپنی گاڑی کیوں روکی؟ کیونکہ وہ سرخ لائٹ جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے، وہ وضع کی گئی ہے، کس کے لیے، گاڑی کے روکنے پر۔ اگر آپ گاڑی نہ روکیں گے تو آپ کا کیا ہوگا، چلان کٹے گا۔ تو دیکھو وہ سرخ لائٹ سے آپ کیا ہو گئے، رک گئے۔ اس طرح جیسے ہی ہری لائٹ، سبز لائٹ چلی تو آپ نے کیا کر دی، گاڑی کیا کر دی، چلا دی۔ تو دیکھو یہ جو سرخ لائٹ سے آپ رکے ہیں، کیوں رکے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو خود مقرر کیا ہوا ہے، اس کو کیا خود مقرر کیا ہے کہ جب سرخ لائٹ جلے گی تو ہم کیا ہو جائیں گے، رک جائیں گے، اور جب سبز لائٹ چلے گی تو ہم کیا کریں گے، گاڑی کو کیا کریں گے، چلا دیں گے۔ تو اسے کہتے ہیں وضع، کسی چیز کو مقرر کر لینا، کسی پر دلالت کرنے کے لیے۔ اب یاد رکھیے وضع کے اندر جسے مقرر کیا جائے اسے کہتے ہیں موضوع، اور جس کی کام کے لیے، جس کے لیے مقرر کیا جائے اسے کہتے ہیں موضوع لہو۔ آپ جیسے ہی سرخ لائٹ کو دیکھا آپ رک گئے، تو سرخ لائٹ ہوئی موضوع اور آپ کا رکنا کیا ہوا، موضوع لہو، آپ کا رکنا موضوع لہو ہوا۔ جیسے ہی سبز لائٹ چلی آپ چلنے لگے تو سبز لائٹ ہوئی موضوع، اور جو آپ کا چلنا ہوا یہ کیا ہوا، موضوع لہو ہوا۔ اسے کہتے ہیں دلالت اور وضع، اسے کیا کہا جاتا ہے، دلالت اور وضع کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے
یہ جو دلالت ہوتی ہے نا، اس کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، وضع کا معنی بھی پایا جائے گا اور اس کے اندر دلالت کا معنی بھی پایا جائے گا۔ یعنی کوئی چیز خود بخود قدرتی طور پر اگر کوئی چیز دلالت کرے کسی دوسری پر، کوئی چیز قدرتی طور پر کسی دوسری چیز پر دلالت کرے تو اس کو ہم دال بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم موضوع بھی کہہ سکتے ہیں، اسے کیا کہا ہے، موضوع بھی کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دھوپ نے دلالت کی کس پر، سورج پر۔ اب یہ جو دھوپ ہے یہ دال ہے، اس کو میں دال بھی کہہ سکتا ہوں اور اس کو میں موضوع بھی کہہ سکتا ہوں۔ جب کوئی چیز خود بخود قدرتی طور پر کسی پر دلالت کرے اس کو ہم دال بھی کہہ سکتے ہیں اور موضوع بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جو سورج ہے جس پر دلالت کی گئی اسے ہم مدلول بھی کہہ سکتے ہیں اور موضوع لہو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح مثال کے طور پر آپ نے دھواں اڑتا ہوا دیکھا، تو جیسے ہی دھواں آپ نے اڑتا ہوا دیکھا تو آپ کو کیا پتہ چلا کہ نیچے کیا ہو رہی ہے، آگ جل رہی ہے یا کسی نے کچھ جلایا ہے، اس سے دھواں اٹھ رہا ہے، تو اس سے آپ کو دھوئیں سے پتہ چلا، آگ کا پتہ چلا۔ تو دھواں ہوا دال اور آگ ہوئی کیا، مدلول، آگ کیا ہوئی، مدلول ہوئی۔ اس طرح دھواں ہوا موضوع اور آگ کیا ہوئی، موضوع لہو، کیونکہ یہ خود بخود قدرتی طور پر دھواں کس طرح خود بخود قدرتی طور پر نکلتا ہے، ہم نے تھوڑی وضع کیا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ یہ جو دلالت ہے نا یہ دونوں معنی قبول کرتی ہے، دال کا معنی بھی اور وضع کا معنی بھی، دلالت کا معنی بھی اور وضع کا معنی بھی کیا کرتی ہے، قبول کرتی ہے دلالت۔ لیکن جو وضع ہوتی ہے اس کے اندر دونوں معنی نہیں پایا جائے، اس کے اندر صرف وضع کا معنی پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ اذان سنی، آپ نے کیا کی، اذان سنی۔ جیسے ہی آپ نے اذان سنی تو آپ کو کیا پتہ چلا، فوراً کیا پتہ چلا کہ نماز کا وقت یا جماعت کا وقت ہو گیا ہے، ابھی کیا کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ تو دیکھو اذان نے دلالت کی کس پر، نماز پر یا جماعت پر دلالت کی، یا نماز کے وقت ہونے پر اذان نے دلالت کی۔ تو اذان ہوئی دال اور نماز کا وقت یا جماعت کا وقت یا نماز کا وقت داخل ہونا کیا ہوا، اذان ہوئی موضوع اور نماز کا وقت کیا ہوا، موضوع لہو ہوا، کیا ہوا، موضوع لہو ہوا۔ تو یہاں پر یہ اذان کو ہم نے خود بخود مقرر کیا ہے، خود بخود کیا کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ اس طرح مثال کے طور پر رمضان کے اندر جب آپ مغرب سے پہلے بیٹھتے ہیں تو جیسے ہی ہارن جلتا ہے، ہارن کی آواز آتی ہے تو آپ روزہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھو ہارن نے دلالت کی کس پر، روزہ کھولنے پر۔ تو یہ ہارن کا ہم نے خود مقرر کیا ہے، تو اس کو ہم موضوع تو کہہ سکتے ہیں لیکن دال نہیں کہہ سکتے۔ اور جو ہمارا افطار کرنا ہے اس کو ہم موضوع لہو تو کہہ سکتے ہیں لیکن مدلول نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دلالت کے اندر تو دونوں معنی پائے جاتے ہیں لیکن وضع کے اندر دونوں معنی نہیں پائے جائیں گے، اس کے اندر سے وضع کا دخل ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ہم خود بخود کسی چیز کو مقرر کرتے ہیں، اس وجہ سے کیا کہا جاتا ہے، دلالت، اسے کیا وضع کہا جاتا ہے۔ دلالت کے اندر قدرتی طور پر کوئی چیز دوسری چیز پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہ تھا دلالت اور کیا تھی، وضع تھی۔ اب یاد رکھیں، تو پہلے کتاب پر پڑھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ فصل ای ھذا فصل لا شغل للمنطقی، یہ کوئی کام نہیں ہے، کوئی موضوع نہیں ہے منطقی کا۔ اب یاد ہے کہ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ آپ نے پڑھا ہے کہ جو منطق ہے نا یہ اس کا موضوع ہے قول معقول، یعنی یہ جو منطق ہے یہ معنی پر بحث کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ دلالت اور الفاظ کی بحث کیوں شروع کر رہے ہیں، آگے الفاظ کی بحث بھی شروع کریں گے۔ تو یہاں پر دلالت اور الفاظ کی بحث کیوں شروع کر رہے ہیں، دلالت و وضع کی بحث، دلالت و الفاظ کی بحث کیوں شروع کر رہے ہیں، کیونکہ جو منطق ہے نا اس کا موضوع یعنی منطق ہوتی پورے معنی پر ہے، تو یہاں پر الفاظ کی بحث کیوں کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس وجہ سے کیونکہ یہ جو معنی پر بحث ہے، اب معنی پر بحث کیسے ہوگی، جب ہم الفاظ سے کسی کو بتائیں گے۔ ہمارے ذہن میں قول معقول، آپ کہتے ہیں کہ قول کا معقول، ہم مانتے ہیں کہ قول معقول ہی منطق کا نام ہے، یہ جو ہمارے ذہن میں باتیں آتی ہیں انہیں منطق کہا جاتا ہے۔ لیکن اب جو ہمارے ذہن میں آئی ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے، ان کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم کیسے بتائیں گے، الفاظ سے بتائیں گے، اس طرح ہم دلالت سے بتائیں گے۔ تو اسے کیا اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ شروع میں، کتاب کے شروع میں دلالت کا اور الفاظ کی بحث ذکر کی جاتی ہے، اس وجہ سے۔ کس وجہ سے، کیونکہ ہمارے ذہن میں کوئی بات ہے، قول معقول ہمارے ذہن میں ہے، لیکن ہم دوسروں کو فائدہ کیسے بتائیں گے، دوسروں کو کیسے بتائیں گے، تو دلالت ہی کے ذریعے کیا ہوتا ہے، ہمیں مدد
ملتی ہے، اس وجہ سے ہم دلالت اور الفاظ کی بحث شروع کرتے ہیں۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ لا شغلہ للمنطقی، منطقی کا کوئی کام نہیں، یعنی منطقی کا کوئی موضوع نہیں ہے کہ من حیث، اس حیثیت سے کہ انہ منطقی، وہ منطقی ہے، کیا اس کے لیے موضوع نہیں ہے، کیا اس کا کام نہیں ہے کہ ببحث الالفاظ، الفاظ کی بحث، الفاظ کی بحث کرنا اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس کا کوئی موضوع نہیں ہے۔ کیف، یہ ہو کیسے سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی منطقی الفاظ کی بحث کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی کہتے ہیں یہاں سے جو کہا ہے من حیث انہ منطقی، اس کا معنی یہ ہے کہ مثال، یعنی اگر کوئی ناوی ہے، کوئی صرفی ہے، کوئی اور بلاغت والے ہیں، تو وہ ناوی اور صرفی الفاظ کی بحث کرے تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ صرفی الفاظ کی بحث کرے، اسم فعل حرف کی بحث کرے، اور طرح طرح کے الفاظ کی بحث کرے، صرفی جو ہے صیغے کی بحث کرے، اس کے اندر ثلاثی جرد، ثلاثی مزید فی، جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ساری الفاظ کی بحث کریں، یہ تو ہم مانتے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے تو موضوع ہے، ان کے لیے تو یہ موضوع ہے کہ وہ کیا کریں، الفاظ کی بحث کریں، دلالت کی بحث کریں۔ منطقی کا کیا کام ہے کہ وہ کیا کریں، الفاظ کی بحث کریں، دلالت کی بحث کریں۔ تو کہتے ہیں کہ لا شغل للمنطقی، یہ منطقی کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی موضوع نہیں ہے کہ من حیث، اس حیثیت سے کہ انہ منطقی، یہ منطقی ہے، وہ منطقی ہے، ببحث الالفاظ کیفا، الفاظ کی بحث سے، کیفا یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ الفاظ کی دلالت کی بحث کریں۔ وہذا البحث، اور یہ الفاظ کی بحث بمعزل، یہ جو ہیں یہ الگ ہے، کس سے، عن غرضہ و غایتہ، اس منطقی کی غرض و غایت سے، یعنی اس کے مقصد و فائدے سے، منطقی غرض و غایت سے بھی کیا ہے، یہ الگ ہے، یہ اس سے کیا ہے، الگ ہے۔ پھر کیوں کیا نام ہے الفاظ کی بحث کرتے ہیں؟ اب کیا نام ہے مرکات کے مصنف جواب دے رہے ہیں کہ وما ذالک، اس کے باوجود، یعنی ہم مانتے ہیں کہ منطقی جو ہے اس کا موضوع جو ہے معنی پر بحث کرنے کے لیے، معنی پر بحث کرنا ہے۔ وما ذالک، اس کے باوجود، فلا بد لہ، معنی پر بحث کے باوجود کیا ہوگا، اس کے لیے لازمی ہے کہ من بحث الالفاظ، الفاظ کی بحث کرنا، الدالۃ علی المعانی، جو دلالت کرنے والے ہوں معنی پر۔ یعنی جب معنی پر دلالت کس طرح کریں گے، ہم دوسروں کو کیسے بتائیں گے معنی کسی کو کیسے بتائیں گے، منہ سے بتائیں گے، یا کسی سے دلالت کر کے، کسی پر دلالت کر کے، اشارہ پر دلالت کر کے اس طرح ہم سمجھائیں گے دوسروں کو۔ تو اس طرح کیا ہوگی، الفاظ کی بحث بھی کیا کرنا پڑے گی، اس وجہ سے کرتے ہیں۔ لأن، اس وجہ سے کہ لأن الافادۃ، افادہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، الاستفادۃ، خود فائدہ حاصل کرنا، لأن الافادۃ، کیونکہ فائدہ پہنچانا، والاستفادۃ، اور فائدہ حاصل کرنا، موقوفۃ علیہ، اس پر موقوف ہے، کس پر موقوف ہے، دلالت پر، الفاظ پر موقوف ہے۔ ولذالک، اور اسی وجہ سے، ولذالک موقوفۃ علیہ کی حاضمی لوٹ رہی ہے، دلالت کی بحث پر کیا ہو رہی ہے، لوٹ رہی ہے۔ ولذالک، اور اس وجہ سے مقدم کیا جاتا ہے، بحث الدلالۃ والالفاظ فی کتب المنطقی، الفاظ کی دلالت اور دلالت کی بحث کو، الفاظ کی بحث اور دلالت کی بحث کو منطقی کتابوں میں ان کو کیا کیا جاتا ہے، مقدم کیا جاتا ہے، پہلے لایا جاتا ہے۔ فصل فی الدلالہ، الدلالۃ لغتاً هو الارشاد، دلالت لغت میں وہ رہنمائی کرنا ہے، ای راہ نمودن، ارشاد ہے یعنی ای راہ نمودن، راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا، پتہ بتانا۔ اور فی اصطلاحی، اور اصطلاح منطق کے اندر دلالت کہتے ہیں کہ کون الشیء بحیث یلزم من العلم بعلم بشیء آخر، کہ کسی چیز کا، کون الشیء، کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ بحیث، اس حیثیت سے کہ یلزم، لازم ہوتا ہو، من العلم بہ، اس چیز کے جاننے سے، من العلم بہ، اس چیز کے جاننے سے، العلم، ایک دوسری چیز کا، العلم بشیء آخر، ایک دوسری چیز کا علم، یعنی ایک چیز سے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہو جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے، دلالت کہا جاتا ہے۔ والدلالۃ قسمانی، دلالت کی دو قسمیں، لفظیۃ، ایک لفظی ہے، وغیر لفظیۃ، لفظیۃ اور غیر لفظیۃ، ایک لفظی اور ایک غیر لفظی ہے۔ واللفظیۃ، اور دلالت لفظیہ، ما یکون دال فیہ لفظ، جس کے اندر دال جو ہے وہ لفظ ہو، وغیر لفظیۃ، اور غیر لفظیہ، ما لا یکون دال فیہ لفظ، جس کے اندر دال لفظ نہ ہو۔ واللفظیۃ ما یکون الدال فیہ لفظ، یہاں پر لفظ پر کیا ہوگی، زبر ہوگی، وغیر لفظیۃ ما لا یکون الدال فیہ لفظ، غیر لفظیہ ہوئے جس کے اندر دال جو ہے لفظ نہ ہو۔ وکل منہا،
اور ان میں سے کل منہما، اور ان دونوں میں سے علی ثلاثۃ انحاء۔ یاد ہے کہ دلالت کی دو قسمیں ہیں، ایک دلالت لفظیہ اور ایک دلالت غیر لفظیہ۔ دلالت لفظیہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر دال لفظ ہو، جیسے ذات لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، مثال کے طور میں نے کہا زید، جیسے میں نے زید کا آپ کے ذہن میں کس کی صورت و پہچان و حیت آ گئی، زید کی پہچان آ گئی، تو اسے کیا کہا جائے گا کہ لفظ زید نے دلالت کی کس پر، ذات زید پر، تو یہ کیا ہوئی دلالت لفظیہ ہوئی، دلالت لفظیہ۔ اور دلالت غیر لفظیہ جس کے اندر دال لفظ نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر دھوپ کی دلالت سورج پر۔ اب دھوپ جو ہے وہ لفظ تھوڑی ہے، پھر بھی اس نے دلالت کی کس پر، سورج پر، تو یہ غیر لفظیہ ہے، اسے کیا کہا جائے گا، دلالت غیر لفظیہ کہا جائے گا۔ تو آگے انشاءاللہ تعالی ہم دلالت لفظیہ و غیر لفظیہ کی آگے بھی انشاءاللہ تعالی ہم قسمیں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔